اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، اس سے پہلی ویڈیو میں نے توحید پارٹ 1 میں بیان کیا توحید کو قرآن پاک میں سے، اور یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے پارٹ 2، اس میں میں توحید کو احادیث مبارکہ سے بیان کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، اور جو میرے کلا میں داخل ہو گیا تو وہ عذاب سے بچ گیا۔ تو برادران اسلام، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی تخلیقات میں ایک ماننا اور اس جیسا کسی کو نہ ماننا، یہی توحید ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ چند حروف پہ مشتمل ہے، لیکن اتنا اہم ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپریم پاور سمجھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ توحید جو ہے وہ خوف کے بتوں کو توڑ دیتا ہے، جو دل میں ہمارے خوف کے بت ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ یہ جو لوگوں کی غلامی ہے اس سے، اور یہ جو خوف کے بت ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکتا ہے، اور اس کی پھر دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کلا میں داخل ہو گیا تو وہ عذاب سے بچ گیا۔ برادران اسلام، ایک اور احادیث مبارکہ وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا جس کے ذریعہ سے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں تو کوئی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو، جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوقات اور زمین اور اس کی مخلوقات اکٹھی ہو جائیں اور ان کو ایک پلڑا میں ڈال دیا جائے، اور جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو ایک پلڑا میں ڈال دیا جائے، تو جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ نیچے چلا جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ اہمیت ہے توحید کی ہماری زندگی میں، اس کی اہمیت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اور ہماری جو ایک مسلمان کی زندگی ہے اس کا آغاز توحید سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان کی، تو اس میں پہلی کلمہ ہی کو شامل کیا۔ تو توحید یہی ہے کہ ہم صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ مانیں، یہ توحید ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان بنائے، اور ہمارا جو ذہن ہے اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے وہ بیٹھ جائے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر وقت
ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین جو ہے ہمارے ذہن میں محکم ہو جائے، کیونکہ یہ تو یقیناً ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ یقین محکم ہو جائے گا، یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر برادران اسلام ہوگا یہ کہ ہم جو بھی کام کریں گے، خواہ وہ ہم عبادت کر رہے ہیں، خواہ ہم اپنی روزی کما رہے ہیں، خواہ ہم کسی سے کوئی ڈیلنگز کر رہے ہیں، خواہ کوئی معاملات کر رہے ہیں، تو پھر برادران اسلام ہم سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب ہم نے سوچ کا یہ زاویہ بدلا اور ہم نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا، جب ملک میں ہم کوئی آئین بنائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ جناب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف کوئی آئین جو ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا توحید کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا یقین ہے اس پہ کمزوری ہے، ایمان میں جو کمزوری ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہم نے جو پاکستان حاصل کیا وہ کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، یہ ہمارا نظریہ تھا، اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنے گھر بار بیوی بچے قربان کیے۔ یہ جو ملک خدا داد پاکستان ہے یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش نہیں کر دیا گیا، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی گئیں۔ تو برادران اسلام یہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، لیکن پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم لوگ جو تھے، ہم نے جو انگریز نے ایک قانون بنایا تھا، وہ حاکم تھا، ہم محکوم تھے، ہم غلام تھے انگریز کے، تو اس نے جو قانون بنایا تھا عدالتوں میں، ہم نے اس کو جاری رکھا، آج تک جاری ہے۔ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی سول جج کی عدالت میں چلے جائیں، سیشن جج کی عدالت میں چلے جائیں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں حتیٰ کہ چلے جائیں، آپ کو کوئی وکیل، کوئی جج جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی وکیل یا جج یا کوئی جناب اٹارنی جنرل یا کوئی بھی شخص آپ کو احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ جو ہے وہ تفسیر قرآن پڑھتا ہوا عدالت میں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال جو ہے وہاں کوٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو برادران اسلام یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے اسلام کو، اس کے آئین کو جو کہ 1400 سال سے مرتب شدہ ہے، یہاں نافذ نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے برادران اسلام ہم نے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کیا، بہت ساری پریشانیاں بھی ہمیں آئیں، ہماری جو معاشیت تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سالوں میں صرف اسلام کو نافذ کیا، معاشرے میں انصاف قائم کیا۔ اس کی وجہ سے یہ جو عرب کا معاشرہ جو تھا، معاشرتی برائیوں میں گھرا ہوا معاشرہ، وہ بہت تیزی کے ساتھ عروج کی طرف آیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ مسلمانوں کی کئی بر اعظموں پر حکومت تھی، تو یہی انقلاب تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین تھے ان پہ سختی کے ساتھ عمل کر رہے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ جو ایک بڑا چور ہے اس کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، اور ہاتھ بھی جب کاٹنا ہے تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو دیکھ رہی ہو۔ تو برادران اسلام اگر پاکستان میں یہ لا جو ہے، یہ جو قانون ہے ہم نافذ کر دیں، تو آپ یقین کریں
چوری اتنی منیمائز ہو جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ بندہ جس کا چوری کی خاطر ہاتھ کاٹا گیا، تو برادران اسلام وہ بندہ جو ہے جہاں بھی جائے گا، جو بھی اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے گا کہ جناب اس کا ہاتھ جو ہے وہ چوری کے جرم میں کاٹا گیا ہے۔ تو ہم کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انگریز کی قوانین کو تو اپنا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہم یہ بھیکیں مانگتے پھر رہے ہیں نا، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنے ڈالر دے دو، ہمیں قرضہ دے دو، ہمارے جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول کر دو۔ اگر آپ خدا کی قسم اگر آپ عشر کا اور زکوٰۃ کا نظام لے کر آ جائیں پورے منظم طریقے کے ساتھ، تو جیسے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، تو ایسا ہی نظام ادھر آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو گاؤں ہے اس کا رقبہ ہے جناب 30 مربع، اور 30 مربع میں کم از کم جو ہے 20 مربع جو ہے اس پہ گندم کاشت ہوتی ہے 70% رقبہ پہ۔ تو اگر آپ ایوریج لگائیں تو وہ جو 20 مربع جو ہے رقبہ ہے اس کے اوپر جو گندم ہوتی ہے وہ ہزاروں من کے حساب سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایکڑ کی 30-40 من بھی ایوریج لگاتے ہیں تو جناب وہ گندم جو ہے نا ہزاروں من میں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جب آپ عشر نکالیں گے تو وہ بھی ہزاروں من میں ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا جو گاؤں ہے اس میں جو غریب آدمی ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کم از کم 40-50 گھر ہوں گے۔ تو 40-50 گھر میں وہ ہزاروں من جب آپ گندم تقسیم کریں گے، ان کے راشن کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور جو گندم بچے گی وہ آپ فروخت کر کے ان کا ماہانہ وظیفہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیول پہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی سوچ سکتے ہیں، ملک پاکستان کے لیول پہ بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک مثال چھوٹی سی گندم کی فصل کی دی ہے۔ عشر جو ہے وہ تمام جو ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اگر اس کے لیے ایک منظم محکمہ بنایا جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ کلیکٹ کی جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اتنے بجلی پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، دوسرے معاملات پہ ٹیکس لگائے ہوئے، ان کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ہمارا جو مال ہے وہ بھی پاک ہوتا رہے گا۔ اور اس کے حوالہ سے جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی اور معاملات خراب ہو گئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ پیسے وہاں خرچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری حکمران طبقے سے یہ جو ہے التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ جناب ایک بار اسلام کو آزمائیں، اور آپ کو اس سے جو عروج ملے گا، جو عظمت ملے گی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہماری جو شریعہ کورٹ ہے اس نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا، اس کو سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہ جناب سپریم کورٹ میں اس کی اپیل میں چلے گئے۔ یہ ہماری مسلمانی کا جو ہے نا علم ہے کہ واضح طور پہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت عرصہ لگا کے جب ہماری شریعہ کورٹ نے، جو فیڈرل شریعہ کورٹ ہے ایکول ٹو ہائی کورٹ، اس نے جب فیصلہ کر دیا کہ جناب سود جو ہے حرام ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اپیل میں چلی گئی، وہ معاملہ پھر پینڈنگ ہو گیا۔ تو برادران اسلام ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ سب سے عظیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ انہوں نے جو فرما دیا اس میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. احسن الجزاء. بارک اللہ فی مالہ و عمرہ.